الحمد لله الذي من علينا بالبداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من الغوايا وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية من الدراية صلاة والسلام لا غاية لهما ولا نهاية أما بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہرگز کسی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کیا ہے، بلکہ کچھ احادیث سے رفع الیدین کرنے کا ثبوت ملتا ہے، اور کچھ احادیث یہ بتاتی ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا تھا، اور چونکہ بعد والا عمل ہی سنت ہوا کرتا ہے، اسی لیے احناف نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے۔ رفع یدین کرنے والی احادیث مبارکہ منسوخ اور مرجوح ہے، اور عدم رفع الیدین والی احادیث مبارکہ ناسخ اور راجح ہے۔ امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1822 میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، عن جابر بن سمورہ قال، جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسجد، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، فرآہم رافعی ایدیہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز میں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا۔ قال، ارشاد فرما، ما لہم رافعی ایدیہم، انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کأنہا ادناب خیل شمس، یہ اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھاتے ہیں جیسے شریر گھوڑے اپنی دموں کو حرکت دیتے ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اس حدیث پاک کو امام بیہقی نے اپنی کتاب حدیث نمبر 3563 3564 کے تحت ذکر فرمایا، اور 3565 میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی عبداللہ ابن عمر کے شاگرد حضرت مجاہد جو کہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں، کان ابن زبیر اذا قام فی الصلاۃ کأنہ عود، حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر جب نماز میں کھڑے ہوتے تو بالکل اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دیتے تھے، ایسا لگتا کہ وہ ایک لکڑی ہیں۔ اور امام بدر الدین عینی حنفی المتوفی 855 ہجری اپنی کتاب البنایہ شرح ہدایہ کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288 میں یہ روایت نقل فرمائی ہے، عبداللہ ابن زبیر نے ایک شخص کو نماز کے اندر رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرمایا، ما فإن هذا شيء فعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ترکہ، رفع الیدین کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پھر اس کو ترک کر دیا۔ یہ روایت بہت ساری کتب احادیث میں مروی ہے، ان میں سے میں چند حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حافظ امام ابو بکر احمد بن عمرو البزار نے اپنی کتاب البحر الزخار المعروف مسند بزار جلد نمبر 10 حدیث نمبر 4291 کے تحت اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ حافظ ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابو شیبہ الکوفی نے اپنی کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جلد نمبر 2 حدیث نمبر 8447 کے تحت اس کو ذکر فرمایا۔ حافظ احمد بن علی التمیمی المتوفی 360 ہجری نے اپنی کتاب مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 13 حدیث نمبر 7472 کے تحت اس حدیث پاک ذکر فرمایا۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب سنن النسائی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1184 کے تحت اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ حافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1822 کے تحت اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ حافظ ابن کثیر دمشقی اپنی کتاب جامع المسانید و سنن
جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1413 کے تحت جابر بن سمورہ والی روایت کو نقل فرمایا۔ سنن ابی داؤد صفحہ نمبر 382 میں یہ حدیث پاک ذکر کی گئی ہے۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی المتوفی 303 ہجری نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 557 کے تحت جابر بن سمورہ والی حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ حافظ ابو بکر عبد الرزاق المتوفی 211 ہجری نے اپنی کتاب المصنف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 3252 کے تحت اس روایت کو نقل فرمایا۔ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان جلد نمبر 3 بابو صفت الصلاۃ حدیث نمبر 1875 کے تحت جابر بن سمورہ والی روایت کو نقل کرنے کے بعد حدیث صحیح، یہ روایت صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ علامہ جلال الدین ابو محمد عبداللہ بن یوسف الزیلعی الحنفی المتوفی 764 ہجری نے اپنی کتاب نصب الرایہ جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1710 کے تحت اس روایت کو نقل فرمایا۔ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری نساپوری المتوفی 261 ہجری نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں حدیث نمبر 430 کے تحت جابر بن سمورہ والی روایت کو نقل فرمایا۔ جابر بن سمورہ والی روایت بہت ساری کتب احادیث میں مروی ہیں، اور کچھ لوگ اس روایت پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جابر بن سمورہ والی روایت یہ نماز کے اندر ہاتھوں سے سلام کا اشارہ کرنے کی ممانعت پر دلالت کرتی ہیں، حالانکہ علامہ بدر الدین عینی حنفی المتوفی 875 ہجری نے اپنی کتاب نخب الافکار فی تنقیح مبانی الاخبار فی شرح معانی الآثار جلد نمبر صفحہ نمبر 103 پر یہ لکھا ہے کہ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دو طرح کی حدیث مبارکہ مروی ہیں۔ ایک حدیث میں دخل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المسجد، یا دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد کے الفاظ ہیں۔ دوسری حدیث میں کننا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والے الفاظ ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں، اور یہ دو الگ الگ واقعات ہیں جو ایک صحابی سے مروی ہیں۔ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر بیان نہیں کرتی ہے۔ بدر الدین عینی حنفی کہتے ہیں کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم والی روایت نماز کے اندر رفع الیدین کرنے کی ممانعت پر دلالت کرتی ہے، اور اذا کننا صلینا خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی روایت یہ نماز کے اندر ہاتھوں سے سلام کا اشارہ کرنے کی ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 2454 حضرت ابراہیم حضرت اسود سے نقل کرتے ہیں، حضرت اسود کہتے ہیں قال صلیت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته الا حين افتتح الصلاۃ۔ اسود کہتے ہیں میں نے عمر ابن خطاب کے ساتھ نماز پڑھی۔ عمر ابن خطاب نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز کے اندر کسی مقام میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ اس حدیث کے متعلق امام جعفر طحاوی اپنی کتاب شرح معانی الآثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465 پر لکھتے ہیں وَهُوَ حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 2442 عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان علیًا کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود۔ عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز کے اندر کسی مقام پر اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے۔
मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 1 किताब सलात हदीस नंबर 2440 बरा बिन आजिब से ये रिवायत है अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इदा इफ्ततह सलात रफ़ा यदैहि सुम्मा ला यरफ़उहुमा हत्ता युफ़रउ। बरा बिन आजिब सहाबी रसूल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो उस वक्त अपने हाथों को उठाते, फिर नमाज के अंदर किसी मकाम पर आप अपने हाथों को नहीं उठाते थे यहाँ तक कि नमाज ख़त्म हो जाती। अब बरा बिन आजिब कौन है? ये बरा बिन आजिब के मुतालिक अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी अपनी किताब सियर व आलामिन नुबला जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 194 में लिखते हैं कि बरा बिन आजिब के मुतालिक लिखते हैं अल फ़क़ीहुल कबीर, बहुत बड़े फ़क़ीह सहाबी। और सफ़ा नंबर 195 पर लिखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारे गज़वात में शरीक रहे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 1 किताब सलात हदीस नंबर 2446 अबू इसहाक से ये रिवायत है क़ाल कान अस्हाबु अब्दिल्लाहि व अस्हाबु अली ला यरफ़ऊन ऐदियहुम इल्ला फ़ी इफ्तिताहि सलात। अबू इसहाक कहते हैं कि अब्दुल्ला और हज़रत अली के असहाब नमाज के अंदर रफ़उल यदैन नहीं किया करते थे शुरू के अलावा, तकबीर तहरीमा के अलावा किसी मकाम पर अब्दुल्ला और हज़रत अली के असहाब रफ़उल यदैन नहीं किया करते थे। और अबू इसहाक कौन है? अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी अपनी किताब सियर व आलामिन नुबला जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 392 पर लिखते हैं अल हाफिज़ु शेखुल कूफा व आलिमुहा व मुहद्दिसुहा। अबू इसहाक हाफिज हैं, कूफा के शेख, आलिम और मुहद्दिस हैं। और सफ़ा नंबर 393 पर लिखते हैं कि अबू इसहाक उलमाए आमिलीन में से हैं और अजिल्ले ताबईन में इनका शुमार होता है। और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के सिर्फ 2 साल बाकी थे, उस वक्त आप पैदा हुए और इन्होंने हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को खुतबा देते हुए देखा है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 1 किताब सलात हदीस नंबर 2452 मा रअयतु इब्न उमर यरफ़उ यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मा यफ्ततिहु। हज़रत मुजाहिद कहते हैं मैंने इब्न उमर को रफ़उल यदैन करते हुए नहीं देखा मगर तकबीर तहरीमा में। यानी हज़रत मुजाहिद कहते हैं तकबीर तहरीमा के अलावा मैंने अब्दुल्ला इब्न उमर को नमाज के अंदर किसी मकाम पर रफ़उल यदैन करते हुए नहीं देखा। और हज़रत मुजाहिद कौन है? अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी अपनी किताब सियर व आलामिन नुबला जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 449 पर लिखते हैं कि मुजाहिद कुर्रा और मुफस्सिरीन के शेख हैं। और सफ़ा नंबर 450 पर लिखते हैं कि मुजाहिद हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत आयशा, साद इब्न अबी वक़ास, अब्दुल्ला इब्न उमर, राफ़ी इब्न खदीज, जाबिर बिन अब्दुल्ला वगैरह के शागिर्द है। और सफ़ा नंबर 454 पर लिखते हैं कि मुजाहिद सिक़ा है, फ़क़ीह है और आलिम है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 1 किताब सलात हदीस नंबर 2449 कान कैसु यरफ़उ यदैहि अव्वलु मा यदखुलु फ़ी सलाति सुम्मा ला यरफ़उहुमा। हज़रत कैस तकबीर तहरीमा के अलावा नमाज के अंदर किसी मकाम में रफ़उल यदैन नहीं किया करते थे। और मुक़द्दमे मुस्लिम में इमाम मुस्लिम हज़रत कैस के मुतालिक लिखते हैं वक़द अदरका ज़मन नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैस इब्न अबी हाजिम ने ज़माने अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया है। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 16 हदीस नंबर 10443 की रिवायत है काना अबू हुरैरा युसल्ली बिल मदीनती नहवम मिन सलाती कैस इब्न अबी हाजिम। हज़रत अबू हुरैरा मदीना मुनव्वरा में कैस इब्न अबी हाजिम की नमाज की तरह नमाज पढ़ाया करते थे।
فقلت له یا ابا ہریرہ، ابو خالد راوی کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ سے پوچھا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی نماز پڑھاتے تھے؟ قال وما انکرت من صلاتی، ابو ہریرہ نے کہا تو نے میری نماز کے اندر کیا بری چیز دیکھی ہے؟ راوی کہتے ہیں قلت لا واللہ الا خیرا، نہیں اللہ کی قسم آپ کی نماز بہت اچھی ہے، خیر ہے، انی احببت ان اسألک، بس میں نے ایسے ہی آپ سے پوچھنا چاہا۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 275 پر لکھا ہے کہ حدیث صحیح، ابو ہریرہ والی حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ ابن مسعود الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتاؤ؟ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھ کر بتائی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو پہلی مرتبہ کے علاوہ آپ نے نماز میں کسی مقام پر اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، یعنی شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت عبداللہ ابن مسعود نے ہاتھوں کو اٹھایا، اس کے علاوہ کسی مقام پر عبداللہ ابن مسعود نے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ امام ترمذی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن، عبداللہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے۔ به یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وہو قول سفیان الثوری و اہل الکوفہ، امام ترمذی کہتے ہیں اسی کے قائل ہیں بہت سارے اہل علم صحابہ اور تابعین، یعنی بہت سارے اہل علم صحابہ اور تابعین رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، اور یہ روایت بہت ساری کتب احادیث میں مروی ہے۔ اس حدیث کو امام حافظ احمد بن علی بن محمد ابن حجر عسقلانی المتوفی 852 ہجری نے اپنی کتاب اتحاف المہرۃ بالفوائد المبتکرۃ من اطراف العشرۃ جلد نمبر 10 حدیث نمبر 13009 کے تحت عبداللہ ابن مسعود والی روایت کو ذکر فرمایا۔ المسند المصنف المعلل جلد نمبر 18 حدیث نمبر 8444 میں اس کو ذکر کیا گیا۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 649 کے تحت عبداللہ ابن مسعود والی روایت کو ذکر فرمایا۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب سنن النسائی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1058 کے تحت عبداللہ ابن مسعود والی حدیث کو ذکر فرمایا۔ حافظ احمد بن علی تمیمی نے اپنی کتاب مسند ابی یعلا میں 336 حدیث پاک کے تحت اس کو ذکر فرمایا، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 204 پر لکھا ہے اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب صحیح سنن النسائی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1013 کے تحت اس حدیث پاک کو لکھنے کے بعد یہ لکھا ہے حدیث صحیح، عبداللہ ابن مسعود والی روایت حدیث صحیح ہے۔ امام شمس الدین ذہبی نے اپنی کتاب تنقیح التحقیق فی احادیث التعلیق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 پر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ سنن ابی داود کے صفحہ نمبر 272 پر یہ حدیث پاک ذکر کی گئی ہے۔ سنن ابی داود جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 748 کے تحت اس حدیث پاک کو ذکر کیا گیا ہے، اور حافظ قرطبی المتوفی 463 ہجری نے اپنی کتاب التمہید لما فی المؤطا من المعانی والاسانید جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 215 کے تحت اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ علامہ جلال الدین ابو محمد عبداللہ الزیلعی الحنفی نے اپنی کتاب نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ میں حدیث نمبر 1705 کے تحت اس کو ذکر فرمایا۔ نخب الافکار فی شرح معانی الاثار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 164 میں علامہ بدر الدین عینی نے عبداللہ ابن مسعود والی روایت کو ذکر فرمایا۔
عبداللہ ابن مسعود والی روایت چند وجوہات کی وجہ سے بہت ہی زیادہ قوی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، جو کہ فقیہ اور عالم صحابی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 4713۔ عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خذ القرآن من اربعۃ، چار لوگوں سے قرآن سیکھو، من عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھو، وسالم ومعاذ وابی بن کعب۔ اور صحیح بخاری کی 4714 کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ ابن مسعود خطبہ دے رہے تھے۔ شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا، فقال واللہ لقد اخذت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا و70 سورۃ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 70 سے زیادہ صورتیں سیکھی ہیں۔ آگے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، واللہ لقد علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی من اعلمہم بکتاب اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اللہ کی قسم، رسول اللہ کے صحابہ جانتے ہیں کہ میں پورے صحابہ میں سب سے زیادہ کتاب اللہ کا علم رکھنے والا ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے 3551۔ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں، ہم نے حذیفہ بن یمان سے پوچھا ایسے شخص کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور و طریقے اور عادت کے زیادہ قریب ہو تاکہ ہم اسے علم سیکھیں، تو حذیفہ بن یمان نے ارشاد فرمایا، ما عارف احدا اقرب سمتا وہدیا ودلا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام عبد۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں جانتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے اور عادت کے زیادہ قریب ہو مگر عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ یہ روایت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ قوی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود صحابہ کے سامنے رسول اللہ کی نماز پیش کر رہے ہیں، اور کسی صحابی نے انکار نہیں کیا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، آپ خلاف سنت نماز ہمیں سکھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا عبداللہ ابن مسعود کی تائید کرنا اس بات پر قوی دلیل ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اسی پر بہت سارے اہل علم صحابہ اور تابعین کا عمل ہے، یعنی بہت سارے اہل علم صحابہ اور تابعین نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے ہیں۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، جلیل القدر تابعی، عظیم الشان مجتہد وقت نے اس حدیث پاک کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا ہے۔